بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 032143428867 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 16، صفحہ نمبر 164۔ دلالی اور اسامہ بن لادن کی مالی معاونت۔ ابتدا ہی سے شہزادہ ڈبلیو نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ وہ جب کبھی بوسٹن میں مجھے ملنے آئے تو وہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی پسند کی خاتون اس کی تواضع کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ خاتون محض اس کی گائیڈ نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو، لیکن وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ کوئی پیشہ ور خاتون یعنی کال گرل اس کے ساتھ گھومے پھرے۔ ایسے میں ہر وقت یہ خطرہ موجود رہتا کہ اس کے اہل خاندان کے ساتھ اتفاقیہ سر راہ یا کسی کاکٹیل پارٹی میں اس کا آمنا سامنا ہو جاتا۔ میری اور شہزادہ ڈبلیو کی ملاقاتیں ہمیشہ خفیہ ہوتی تھیں، جس کی بنا پر اس کی خواہشات کی تکمیل آسان ہوتی تھی۔ سیلی ایک نیلی آنکھوں والی، گوری رنگت اور سنہرے بالوں والی خوبصورت خاتون تھی۔ اس کا خاوند یونائیٹڈ ایئر لائنز میں پائلٹ تھا جو اپنی ڈیوٹی اور بغیر ڈیوٹی کے بھی محو سفر رہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بے وفائی کو چھپانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس کی ناشائستہ حرکات کے بارے میں اس کی بیوی کا رویہ بھی بڑا آزادانہ تھا۔ وہ اس کی بھاری بھرکم تنخواہ، بوسٹن میں عالیشان گھر اور ان تمام سہولیات کو جو ایک پائلٹ کی بیوی ہونے کے ناطے اس کو حاصل تھی، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک ہپی ہوا کرتی تھی اور آزادانہ جنسی تعلقات کی عادی تھی۔ اس کے لیے ایک خفیہ ذریعہ آمدنی بڑی ہی دلکش تجویز تھی۔ وہ شہزادہ کے ساتھ آزمائشی طور پر مراسم قائم کرنے کے لیے ایک شرط پر رضامند ہوئی۔ اس کا اصرار تھا کہ ان کے مستقبل کے تعلقات کا انحصار تمام تر اس رویے پر ہوگا جو شہزادہ اس کی طرف روا رکھے گا۔ میری خوش بختی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے معیار پر پورے اترے۔ شہزادہ اور سیلی کے تعلقات نے، جو کہ سعودی تطہیر زر کا ذیلی باب تھا، میرے لیے اپنی ہی نوعیت کے کچھ مسائل پیدا کیے۔ میں نے اپنے لوگوں کے لیے بڑی سخت پابندی عائد کی ہوئی تھی کہ وہ کوئی ناجائز کام کریں۔ قانون کے نقطہ نظر سے میں جنس مہیا کر رہا تھا، یعنی دلالی کا مرتکب ہوا تھا، جو کہ میساچوسیٹس میں خلاف قانون حرکت تھی۔ اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ سیلی کی خدمات کا معاوضہ کس طرح ادا کیا جائے۔ میری خوش قسمتی کہ ہمارے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ نے میرے اخراجات کے کھاتے میں مجھے کافی آزادی دی ہوئی تھی۔ میں ہوٹلوں میں بڑے کھلے دل کے ساتھ ٹپ دینے کا عادی ہوں۔ میں نے بوسٹن کے بہت اعلیٰ اور مہنگے ہوٹلوں کے بیروں کے ساتھ یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ مجھے خالی رسیدیں دے دیتے تھے جن پر میں اپنی پسند کے مطابق رقم بھر لیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب رسیدیں کمپیوٹر پر تیار کرنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا بلکہ ہاتھ سے تیار کی جاتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادہ ڈبلیو کے حوصلے بھی بڑھتے گئے اور بالآخر اس نے مطالبہ کر دیا کہ سیلی سعودی عرب میں آ کر اس کے ذاتی کاٹیج میں رہائش اختیار کر لیں۔ ان دنوں میں یہ کوئی انہونی بات نہ تھی۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان نوجوان خواتین کی تجارت بھرپور طریقے سے جاری تھی۔ ان عورتوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے کانٹریکٹ دیا جاتا تھا اور معاہدے کے اختتام پر جب یہ خواتین وطن لوٹتی تھیں تو ان کے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوتے تھے۔ CIA کی ڈائریکٹوریٹ آف آپریشنز کے ایک 20 سالہ پرانے افسر اور مشرق وسطیٰ کے معاملات کے ماہر رابرٹ بائر یوں بیان کرتا ہے: 1970 کے ابتدائی دور میں جب پیٹرو ڈالرز کی برسات شروع ہوئی تو کاروباری ذہن کے مالک لبنانیوں نے شہزادوں کے لیے طوائفوں کی اسمگلنگ شروع کی۔ ادھر شاہی خاندان کا حال یہ تھا کہ ان کو چیک بک بھی بیلنس نہیں کرنا آتی تھی، لہٰذا چالاک لبنانیوں نے خوب دولت سمیٹی۔ مجھے اس صورتحال کا علم تھا اور ایسے چند لوگوں کو بھی جانتا تھا جو اس میدان میں بااثر تھے۔ اس سب کے باوجود میرا درد سر تھا سیلی اور اس کو ادائیگی۔ مجھے یقین تھا کہ سیلی بوسٹن چھوڑ کر مشرق وسطیٰ کے صحرائی محل میں جانے کو تیار نہ ہوگی۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ ہوٹل کی خالی رسیدیں کسی طرح ان اخراجات پر پردہ نہیں ڈال سکیں گی۔ مؤخر الذکر مسئلہ تو شہزادہ ڈبلیو نے یہ کہہ کر حل کر دیا کہ اپنی اس نئی چہیتی کے اخراجات تو وہ خود ادا کرے گا۔ اب میرا کام صرف اتنا تھا کہ بقیہ انتظامات کی دیکھ بھال کروں، اور اس وقت میں نے سکھ کا سانس لیا جب شہزادے نے مجھے رازداری سے بتایا کہ سعودی عرب آنے والی سیلی ضروری نہیں کہ وہی شخصیت ہو جو امریکہ میں اس کے ساتھ گھوما پھرا کرتی تھی۔ میں نے چند ایسے دوستوں کو فون کالز کی جن کے لنڈن اور ایمسٹرڈم میں موجود لبنانیوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ چند ہفتوں کے اندر اندر ایک متبادل سیلی نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ شہزادہ ڈبلیو ایک پیش در پیش شخصیت کا مالک تھا۔ سیلی شہزادے کی جسمانی ضروریات پوری کر رہی تھی۔
چونکہ میں اس معاملے میں شہزادے کی پوری مدد کر رہا تھا، لہٰذا اب وہ مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ اس بات کا قائل نہیں تھا کہ ساما کوئی ایسا منصوبہ تھا جس کی وہ اپنے ملک کے لیے سفارش کر سکے۔ مجھے اپنا کیس جیتنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے سامنے بے شمار اعداد و شمار اور تجزیاتی مطالعے رکھے جو ہم نے دوسرے ممالک کے لیے تیار کیے تھے۔ اس میں معاشی ترقی کے وہ ماڈل بھی شامل تھے جو میں نے اپنی تربیت کے دوران کلائڈین کے ساتھ مل کر انڈونیشیا جانے سے قبل کویت کے لیے تیار کیے تھے۔ اس قسم کی نشستوں میں مجھے گھنٹوں اس کے سامنے اپنے کیس کی وکالت کرنا پڑتی تھی۔ آخر کار وہ کچھ نرم پڑا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھی ضربکاروں اور دوسرے سعودی اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان کیا گزری۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ پورے کا پورا منصوبہ شاہی خاندان نے منظور کر لیا۔ انتہائی منافع بخش چند اعلیٰ ٹھیکوں میں سے ایک مین کو ملا۔ اس سارے کھیل میں مین نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا، یہ محکمہ خزانہ کی طرف سے اس کا انعام تھا۔ ملک کے غیر منظم اور قدیم طرز کے بجلی کے نظام کا مکمل سروے کرنے کا کام مین کو دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک نئے نظام کا ڈیزائن تیار کرنے کا کام بھی مین کو ہی ملا۔ اس کا معیار ہر لحاظ سے امریکی معیار کے مطابق ہونا طے پایا۔ حسب معمول یہ بھی میری ہی ذمہ داری تھی کہ ملک کے ہر خطے کے لیے علیحدہ علیحدہ معاشی اور بجلی کے لوڈ کی پیش بینی کرنے کے لیے پہلی ٹیم روانہ کی جائے۔ جو لوگ میرے لیے کام کرتے تھے ان میں سے 3 بین الاقوامی منصوبوں کا نہایت وسیع تجربہ رکھنے والے ریاض جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے محکمہ قانون کی جانب سے پیغام آیا کہ معاہدے کی شرائط کے مطابق ہمارے لیے لازمی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر اندر ہر طرح کے دفتری ساز و سامان سے لیس ایک آفس ریاض میں قائم کریں۔ معاہدے کی اس شق پر کسی نے 1 ماہ سے زائد عرصے میں توجہ نہیں دی۔ محکمہ خزانہ کے ساتھ ہمارے معاہدے کی رو سے تمام دفتری ساز و سامان امریکہ یا سعودیہ میں تیار ہونا تھا۔ چونکہ سعودی عرب میں ایسا ساز و سامان تیار کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا، لہٰذا ہر شے امریکہ سے ہی برآمد ہونا تھی۔ اب ہمارے اوپر جھنجھلاہٹ کی کیفیت طاری کرنے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ٹینکرز کی ایک طویل لائن پہلے سے اس انتظار میں لگی تھی کہ جزیرہ نماں عرب کی بندرگاہیں ان کی منزل مقصود تھیں۔ اس صورتحال میں سعودی عرب تک کارگو پہنچنے میں مہینوں لگ سکتے تھے۔ اب مین کوئی ایسا گیا گزرا ادارہ بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کانٹریکٹ محض اس وجہ سے کھو دے کہ چند دفتری کمروں کا ساز و سامان سعودی عرب بروقت نہ پہنچ سکا۔ تمام حصے داروں کی کانفرنس منعقد ہوئی اور کئی گھنٹوں کے بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک بوئنگ 747 چارٹر کیا جائے۔ بوسٹن سے آفس سپلائز کا سارا ساز و سامان اس میں بھر کے سعودی عرب روانہ کر دیا جائے۔ مجھے یاد ہے جب میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہی اتفاق ہو اگر یہ چارٹرڈ یونائٹڈ ایئر لائنز کا ہو اور اس کا پائلٹ وہی کپتان ہو جس کی بیوی نے آل سعود کو رام کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سودے نے گویا راتوں رات سعودی عرب کی کایا پلٹ دی۔ بکریاں منظر سے غائب ہو گئیں۔ ان کی جگہ 200 زرد رنگ کے چمکدار امریکن ٹرکوں نے لے لی جو ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ $200 ملین کے معاہدے کے تحت درآمد کیے گئے تھے۔ گندگی کے ڈھیر کو ٹھکانے لگانا اب ان ٹرکوں کا کام تھا۔ سعودی معیشت میں اتنی ہی تیزی سے ہمہ جہت تبدیلی لائی گئی کہ انقلاب زراعت اور برقی قوت سے لے کر تعلیم اور مواصلات تک ہر چیز میں نمایاں تھا۔ اس موضوع پر تھامس لپمین نے 2003 میں اس طرح تبصرہ کیا ہے: امریکیوں نے اپنی طرز پر ایک وسیع اور بے جان خطہ زمین کو، جس میں خانہ بدوشوں کے خیموں اور کسانوں کے کچے گھروں کے سوا کچھ نہیں پایا جاتا تھا، ایک بالکل ہی نئی شکل دی۔ ان ویرانوں میں اب نکڑ پر کافی کے سٹال یعنی سٹاربکس اور جدید عوامی عمارتوں میں ویل چیئر بھی دستیاب ہے۔ آج کے سعودی عرب میں تیز رفتار مواصلات، کمپیوٹر، ایئر کنڈیشن مارکیٹس، جن میں چمکتی دکانیں ویسی ہی ہیں جیسے خوشحال امریکہ میں، خوبصورت ہوٹل، فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ، سیٹلائٹ ٹیلی ویژن، جدید اسپتال، کئی منزلہ دفتری عمارات اور تفریحی مراکز ہیں۔ جن منصوبوں کا خواب ہم نے 1974 میں دیکھا تھا وہ ایک ماڈل تھا جس کو سامنے رکھ کر تیل کی دولت سے مالا مال دیگر ممالک سے بھی گفت و شنید ہو سکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ساما یا جیکار تو دوسرا میدان تھا۔ پہلا مارکا کرمٹ روزویلٹ نے ایران میں سر کیا تھا۔ سیاسی معاشی اصلاح خانہ میں یہ ایک انوکھی قسم کا نہایت ہی پیچیدہ ہتھیار تھا جو عالمی سلطنت کے قیام کے لیے سپاہیوں کی نئی نسل کو درکار تھا۔ سعودی تطہیر زر اور مشترکہ کمیشن نے بین الاقوامی قانون میں نئی طرح ڈالی۔ ایدی امین کے کیس میں یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی۔ اس بدنام زمانہ عامر نے 1969 میں سعودی عرب میں پناہ لی۔
اگرچہ یہ مطلق العنان مجرم 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک انسانوں کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا، لیکن جلا وطنی کی زندگی میں یہ عیش و آرام کر رہا تھا۔ کاریں اور نجی ملازم سب کچھ سعودی شاہی خاندان نے مہیا کیا تھا۔ امریکہ نے دھیمے الفاظ میں احتجاج کیا، لیکن اس مسئلے پر زور نہیں دیا مبادا اس کے اور سعودی خاندان کے درمیان جاری معاملات پر کوئی برا اثر پڑے۔ امین نے اپنی زندگی کے آخری سال مچھلیاں پکڑنے اور ساحل سمندر پر چہل قدمی کرنے میں گزارے۔ وہ جدہ میں 80 سال کی عمر میں گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے 2003 میں انتقال کر گیا۔ ایک نہایت ہی حساس اور ضرر رساں کردار جو سعودی عرب بلا روک ٹوک ادا کرتا رہا وہ تھا بین الاقوامی دہشت گردی کی مالی امداد۔ امریکہ نے اپنی یہ خواہش کبھی بھی ڈھکی چھپی نہیں رکھی تھی کہ سعودی عرب 1980 کی دہائی میں جاری روس کے خلاف افغان جنگ میں اسامہ بن لادن کی پوری مدد کرے۔ ان دونوں ممالک نے مجاہدین کو کم و بیش $3.5 بلین کی امداد فراہم کی، لیکن عملی طور پر یہ امداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ 2003 کے اواخر میں امریکی رسالے US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ نے ایک جامع مطالعہ سعودی تعلقات یعنی دا سعودی کنیکشن کے عنوان سے کیا۔ اس رسالے نے ہزاروں صفحات پر مشتمل عدالتی کارروائیوں، امریکی اور غیر ملکی خفیہ اداروں کی رپورٹس اور دیگر دستاویزات کا جائزہ لیا۔ مشرق وسطیٰ اور دہشت گردی کے بارے میں درجنوں حکام اور ماہرین کا انٹرویو کیا۔ اس کے اخذ کردہ نتائج کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔ شواہد ناقابل تردید ہیں۔ امریکہ کا دیرینہ دوست اور دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک سعودی عرب کسی نہ کسی طرح دہشت گردی کے مالیات کا مرکز بن گیا۔ ایرانی انقلاب اور افغانستان میں روس کی جنگ کے دوہرے صدمے کی ابتدا 1980 کے اواخر میں ہوئی۔ سعودی عرب کی نیم سرکاری خیراتی رقوم تحریک جہاد کی تقویت کا باعث بنی۔ کم و بیش 20 ممالک میں ان رقوم سے نیم عسکری تربیتی مراکز قائم تھے، ہتھیار خریدے جا رہے تھے اور نئے ریکروٹ بھرتی کیے جا رہے تھے۔ سعودی داد و دہش کی وجہ سے امریکی حکام نے ہر چیز سے آنکھیں بند کر لی۔ کوہنہ مشرق انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ معاہدات، گرانٹس اور تنخواہ کی شکل میں اربوں ڈالر بے شمار سابقہ امریکی حکام کی جیبوں میں جا چکے ہیں، جن کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں سعودیوں سے رہا ہے۔ ان میں سفیر، CIA اسٹیشن چیف اور کیبنٹ سیکرٹری بھی شامل ہیں۔ الیکٹرانک آلات نے ایسی گفتگو تک رسائی حاصل کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہی خاندان نہ صرف القاعدہ بلکہ دیگر دہشت گرد گروہوں کی مدد میں ملوث ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگن پر 2001 کے حملوں کے بعد واشنگٹن اور ریاض کے درمیان موجود خفیہ تعلقات کے بارے میں مزید شواہد سامنے آئے ہیں۔ رسالہ وینٹی فیئر نے اکتوبر 2003 کے شمارے میں سعودیوں کا تحفظ کے عنوان سے کچھ ایسی باتوں سے پردہ اٹھایا ہے جو اس سے پہلے عوام کے علم میں نہیں تھی۔ اس کہانی نے جو بش خاندان، آل سعود اور بن لادن خاندان کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہے، مجھے بالکل حیران نہیں کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ تعلقات اتنے ہی پرانے ہیں جتنا سعودی تطہیر زر کا قصہ جو 1974 میں شروع ہوا، اور اس کا سلسلہ جارج H.W. بش کے اس دور سے بھی جڑتا ہے جب وہ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر تھا، یعنی 1971 تا 1973، اور بعد ازاں جب CIA کا چیف رہا، یعنی 1976 تا 1977۔ مجھے جس بات پر حیرت تھی وہ یہ تھی کہ اس بات تک بالآخر پریس کی رسائی ہو ہی گئی۔ رسالے نے اس کہانی کو یوں اختتام پذیر کیا ہے: بش خاندان اور آل سعود دنیا کے انتہائی 2 طاقتور خاندانوں کے درمیان بہت قریبی ذاتی، تجارتی اور سیاسی تعلقات 20 سال سے زائد عرصہ سے قائم تھے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں سعودی ایک ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی آئل کمپنی ہارکن انرجی کی پوری مدد کر رہے تھے، جس میں جارج W. بش نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ بہت قریب کے دور میں سابق صدر جارج H.W. بش اور ان کے دیرینہ رفیق کار سابق وزیر خارجہ جیمز A. بیکر سوم سعودیوں کے سامنے آئے تاکہ کارلائل گروپ کے لیے، جو غالباً دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ کمپنی ہے، مالیات کا انتظام کر سکیں۔ اس وقت بھی سابق صدر بش اس کمپنی میں بطور سینئر ایڈوائزر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 9/11 کے چند ہی روز بعد دولت مند سعودیوں کو، جن میں بن لادن خاندان کے افراد بھی شامل تھے، خفیہ طور پر پرائیویٹ جیٹ طیاروں میں امریکہ سے باہر لے جایا گیا۔ اب ان پروازوں کو کلیئر کرنے کی ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے مسافروں سے کوئی ایک سوال بھی نہیں پوچھا گیا۔ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سعودیوں کے ساتھ بش خاندان کے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے ایسا ہوا؟ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔